صاحب اب ٹیمپریچر کیسے ڈاؤن ہوگا؟ ایک تو یہ کیسز جن کا یہ بتا رہے ہیں آنے والے دنوں، بہرحال یہ سب کچھ ہوا ہے یہ تو اور کانسپریسیز ہیں جو کہ جن فیض سے خان متعلق صاحب کو حقیقت پتہ چلے گی. ہم تو خیر خود اس پہ تھے، وہ جو تھا کنٹینر جو تھا جو چل رہا تھا، اور بالکل سامنے جو ہے جب وہ گولی چلی ہے تو خیر سمجھ ہی نہیں آئی پہلے تو کہ یہ کیا ہوا ہے، اور پھر سب نے یہ وہ، اور اگر اس میں ڈائیورژن ہوئی ہے جس طرح سے کیا گیا، اگر وہ سامنے آئے اس سے اچھی کیا بات ہوگی. آئی ایم شور بڑا وہ ایک ضروری ہے. میں ان کی بات سے کنٹینیو ایک سیکنڈ سے، آپ نے یہ بھی ڈھونڈنا ہے کہ اس فائرنگ سے کس کو فائدہ ہونا تھا، تو آپ کو ساری کہانی مل جائے گی. جو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی لاش کے اوپر، عمران خان سے بھی لاش کا سودا کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے ان کی جان کا سودا کر رہے ہیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ وہ دور تھا جب آرمی چیف اپوائنٹ ہونے تھے، ابھی تک ہوئے نہیں تھے. اس کا کیا فائدہ تھا، اور عمران خان صاحب کے جانے سے اور کیا فائدہ ہوتا ایک، اور دوسرا کون تھا جس کو فائدہ ہونا تھا؟ وہ سب جب ڈھونڈیں گے تو آپ پوری کہانی پاکستانی قوم نہیں، وہ کہانی بہت سے لوگ کنیکٹ کرتے ہیں مگر ہم کہہ نہیں سکتے. ہم کہہ دیں گے پاکستانی پر، فکر نہ کریں. یہ اوبویسلی جو بھی ہے جی یہ ہونا چاہیے، اور اس کا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ عوام کے سامنے چیزیں جو ہیں یہ کھلنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے، دیکھو آسمہ، میری نظر میں تو پاکستان میں ٹمپریچر نیچے لانے کے لیے ایک ہی کام ہے، جانا تو آپ نے الیکشنز کی طرف. اب الیکشنز سے پہلے آپ نے پاکستان کے اندر جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہے اس کو پی ٹی آئی کو یہ یقین دلانا ہے کہ جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، اور ان کو پی ٹی آئی کو یہ ماحول دینا ہے کہ آپ کو انکلوژن دینی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ظاہر ہے آپ یہ اچیو نہیں کر سکتے. سو میری جو تھیوری تھی جو میں نے لکھی بھی ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ ایک سال دیکھو نا، یا تو پی ٹی آئی انقلاب لے آتی، انقلاب تو نہیں لا سکے وہ. دوسری طرف جو حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ عمران خان کو ختم کر لیتے. یہ اس حکومت سے کیا اسٹیبلشمنٹ کو خطرہ ہے، یہ کیا نقصان ہے؟ دیکھیں اکنامک انڈیکیٹرز جو ہے وہ بہرحال لائک اٹ اور ناٹ وہ بہتر ہوئے ہیں. ایس آئی ایف سی کا رہی ہے نہیں، ایس آئی ایف سی تو خیر پورے آپ کریڈٹ اس کو نہیں دے سکتے. ایک بہرحال ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے. نہیں، اگر آپ کی بات مان لیں زبردستی طور پہ، چلے ڈیولز ایڈوکیٹ بنا لیں. نہیں چلے آپ کی بات مان لیں، ایک پوائنٹ آف ویو ہے. دیکھو نا، اگر آپ پوائنٹ آف ویو رکھ رہی ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ملک بڑا زبردست چل رہا ہے، اس میں کوئی پولیٹیکل نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی زبردست چل رہا ہے، نہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں یہ کہہ رہی ہوں چوائس کی میرا پوائنٹ سن لیں. آپ نے آلٹرنیٹ تو سوچنا ہی تب ہے نا کہ جب ضرورت ہے. اگر آپ اس نتیجے پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ ملک پولیٹیکلی ایک استحکام کا شکار ہے، معاشی طور کے اوپر آگے چاہ رہا ہے، پاکستان میں سب اچھا ہی اچھا ہے، پھر تو آلٹرنیٹ سوچنے کی ضرورت ہے. بالکل، سیاسی استحکام تو سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ چاہیے نا، وہ تو نہیں ہے. میرا نقطہ نظر بہرحال وہ نہیں ہے جو آپ کا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ملک سیاسی، اقتصادی اور انتظامی طور کے اوپر ایک بہت بڑے کیوس میں ہے. اور مجھے اس سے بھی ذرا زیادہ پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں، مجھے شک یہ ہے کہ اس وقت جو نریندر مودی جا رہے ہیں اپنی ٹرم کی ایکسپائری پہ، اور اس دفعہ اس نے الیکشن نہیں لڑنا، تو میرا شک یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں انہوں نے بی جے پی کے مینیفیسٹو میں ہے کہ انہوں نے آزاد کشمیر کو واپس ہندوستان میں لانا ہے، اور وہ ہندوستان کے ساتھ آپ کی ٹینشنز انکریز ہوں گی، اینڈ ایکسپیکٹ کہ ہندوستان کے ساتھ آپ کے حالات بہت خراب ہوں گے، کیونکہ مودی کی ٹرافی جو ہے وہ کشمیر ہے، اور یہ جو بلوچستان وغیرہ کی ڈائیورژن کریٹ کریں گے انڈیا میں، ادھر ڈائیورژن کریٹ کرے گا، بٹ ان کی ٹرافی کشمیر ہے. سو مائی آلسو، کیونکہ میں ریجنل پالیٹکس کو بھی بڑا دیکھتا ہوں تو مجھے یہ بھی فکر ہے. سو میری اپنی نظر میں پاکستان کے اندر اگر ہم نے اپنی پالیٹکس کو نارملائز نہیں کیا، پاکستان کی سیاسی، انتظامی اور معاشی چیلنجز بہت بڑھ جائیں. اچھا، اس کے لیے